جب یزید نے یہ ارادہ کیا کہ نواسہ رسول امام حسین کو حج کے دوران قتل کریں گے، رسول اللہ کے اولاد کے خون سے کعبے کی سرزمین کو رنگین کریں گے، اس سے ایک تو حسین ابن علی قتل بھی ہو جائیں گے اور جو لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے گھر کا احترام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور جناب عباس سے کہا، اے عباس، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ جناب عباس اللہ کے گھر سے تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، اے لوگو، میں عباس ابن علی ہوں، حسین کا غلام۔ یزید اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی اولاد کا خون بہانا چاہتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے۔ کیا ایسا انسان جو مسلمانوں کا حاکم ہو اور مسلمانوں کی دین کی توہین کرے، کیا ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں؟ تمام حاجی جناب عباس کو دیکھ کے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں، میں اس حسین کا غلام ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ وہ حسین ہے۔ اگر پوری دنیا ایک طرف جائے اور یہ حسین ایک طرف نکلے تو اس حسین کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ حسین تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ اے لوگو، رسول اللہ بار بار فرماتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ اے لوگو، یہاں پہ کافی لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے کانوں سے رسول اللہ کی وہ حدیث سنی تھی کہ عنقریب میرے حسین پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پورا زمانہ حسین کے خلاف ہو جائے گا۔ اے لوگو، اس وقت حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ ہوگا۔ میرے آقا حسین نہیں چاہتے کہ ان کا ناحق خون اللہ کے گھر میں بہے، تبھی ہم کوفے والوں کے بار بار بلائے جانے پر کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی جناب عباس نے یہ خطبہ دیا تو مکے کی زمین ہلنے لگی، تمام اصحاب رونے لگے۔ امام حسین اپنے بچوں، بہنوں اور ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو آخری سلام کہہ کے اللہ کے گھر سے روانہ ہوئے۔